من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم. دوستو، کئی روز سے سورت پڑھی جا رہی ہے. کل آپ کے سامنے من شر ما خلق تک کی وضاحت ہوئی تھی. آج آگے چلتے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر ومن شر غاسق اذا وقب. اس میں لفظ غاسق آ رہا جس کے معنی اندھیری کا پھیل جانا اور اندھیرے کا چھا جانا ہے. اس لیے غاسق کے معنی صحابہ میں حضرت ابن عباس، حضرت حسن اور حضرت مجاہد نے رات کے لیے. اور وقب جو آیا اذا وقب، وقوب کے معنی ہے، وقوب سے ہے وقب، جس کے معنی ہے اندھیری کے پوری طرح بڑھ جانے کے ہے. یعنی رات ہو اور رات میں اندھیری جب گھٹا ٹوٹ پھیل جائے، چونکہ جتنا زیادہ اندھیرا ہوگا یہ جادوگیر یا جادو کرنے والی ڈائن جسے ہم کہتے ہیں ساحرہ، اس کا عمل تیز ہوتا ہے. اور جس شخص پر جادو ہو اس کو تکلیف رات میں زیادہ ہوتی. جب صبح سورج طلوع ہونے لگتا ہے تو سحر کا اثر بھی کم ہونے لگتا ہے. اللہ اس سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. تو معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں رات سے، جبکہ اس کی اندھیری پوری ہو جائے. رات کی تخصیص کیونکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہی وقت جنات، شیاطین اور موذی جانور، حشرات الارض، چور، ڈاکو نکلتے ہیں اور اپنی شرارت پھیلاتے ہیں. اور دشمنوں کے حملہ کرنے کا وقت یہی ہوتا ہے. پھر جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی ہے. جیسا کہ بتایا، صبح ہوتی ہی ان چیزوں کا تسلط کم یا ختم ہونے لگتا ہے. اس لیے دن میں آدمی ٹھیک ٹھاک رہتا ہے. جیسے مغرب کا وقت ہوگا سحر کا، جادو کا اثر بندے پہ زیادہ ہوتا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. نفاثات نفس سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے پھونک مارنے کے، پھونکا جائے. عقد عقدہ کی جمع ہے جس کے معنی گرہ کے ہے، گانٹھ. عربی میں اس کو عقد کہتے ہیں. جادو کرنے والے ڈورے وغیرہ میں، جیسے کہ حضرت کے تانت میں یا داڑھی کے بال میں گرہ لگایا تھا، گرہ لگا کر اس پر جادو کے کلمات پڑھ کر پھونکتے ہیں. یہ جو کہا گیا نفاثات فی العقد کے معنی ہوئے کہ گروہوں پر پھونکنے والیاں. جی مراد جادو کرنے والیاں ہیں. اور یہ نفاثات خاص طور پر کیوں کہا گیا؟ حالانکہ جادو کرنے والا مرد بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کام زیادہ عورتیں کرتی ہیں.
اور عورتوں کا عقیدہ ذرا کم بھی ہوتا ہے. اچھے خاصے گھرانے کی دیندار عورتیں بھی ان چکروں میں پڑ جاتی ہیں اور اپنا ایمان کھوتی ہیں، عقیدہ برباد کرتی ہیں. حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں لبید ابن العصم کی 2 بیٹیوں نے اپنے باپ کے کہنے کی وجہ سے ہمارے رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا تھا. اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے عورت کی طرف اس کی نسبت کر دی اور اس آیت کا سبب نزول بھی جادو ہی کا واقعہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی نسبت اس کی طرف کر دی. 2 بات. تیسری چیز جو خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی ہے اس صورت میں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، حاسد کی حسد سے پناہ مانگا گیا ہے. دوستو میں نے پہلے دن کہا تھا آپ کو کہ نبوت جی محض اللہ کا ایک عطیہ ہے، لیکن اللہ رب العزت ہمارے حضرت سے کہہ رہے ہیں کہ حاسد سے بھی پناہ چاہو. تو آپ لوگ ہم لوگوں کا کیا مقام جی؟ حسد جو ہے نا کسی کے خلاف، یہ بہت خراب چیز ہے، بہت خراب چیز ہے. حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت اور راحت کو دیکھ کر جلنا اور یہ چاہنا کہ اس سے یہ نعمت زائل اور ختم ہو جائے، چاہے اس کو بھی یہ نعمت حاصل ہو یا نہ ہو، اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اس لیے حاسد جلتا ہے. یہ حسد حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور یہ سب سے پہلا گناہ جو آسمان میں کیا گیا. کس نے حسد کیا؟ شیطان نے حسد کیا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، ابلیس نے. اور سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین پر کیا گیا. کیوں؟ کہ آسمان میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور زمین پر ان کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کر کے قتل کر دیا. تو پہلے یہ گناہ آسمان میں بھی ہوا اور یہ گناہ سب سے پہلے زمین میں بھی ہوا. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. آپ بھی کسی کے خلاف حسد دل میں مت رکھیے. کسی کو کوئی نعمت ملی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیا یا آپ نے دیا ہے، آپ کے بس میں تو ہو تو ایک روٹی کسی کو نہ دیجیے، ساری روٹی اپنے بیلنس میں رکھیے جی. یہ تو اللہ کی ترتیب ہے بابا. حسد سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے غبطہ. غبطہ یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے اس کے زوال کی اس سے تمنا نہیں کرنا اور دل میں یہ تمنا کرنا کہ اللہ یہ نعمت مجھے بھی دے دے. مثلاً آپ کسی اللہ والے کو دیکھتے ہیں، بڑا نیک صورت، نیک سیرت، نیک تینت ہے، تو حسد نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی تو اپنی محبت عطا فرما، ہمیں بھی یا اللہ تو اپنی نسبت عطا فرما. اے اللہ ہمارے بھی دل کو تو گناہ کی گندگیوں سے، نجاست سے، غلاظت سے پاک فرما دے. اے اللہ اپنے پاک نام اللہ کی روشنی تو مجھے بھی عطا کر دے. تو اس کو بولتے ہیں غبطہ. کسی کا بیٹا ہے بہت اچھا پڑھتا ہے اور کسی کا بیٹا پڑھتا ہی نہیں ہے. ارے دیکھو نا اس کا بیٹا کتنا اچھا پڑھتا ہے یار، اور حسد کر رہا ہے کہ حالانکہ میرے پڑوس میں رہتا ہے، وہ غریب ہے لیکن پڑھتا ہے، اور آپ پیسہ والے ہیں لیکن بیٹا نہیں پڑھتا جی. تو یہ تو اللہ کی عطا ہے جی، اللہ کی. حاسد کو کچھ نہیں ملتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے حسد کی آگ میں خود جلتا ہے جی. اپنے عزو علیہم الانامل من الغی، غصے سے اپنی انگلی کو کاٹتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے حسد سے بھی یہاں پناہ مانگنے کو کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا اقدام اسی حسد کے سبب سے ہوا. یہود اور منافقین خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے. آج بھی جلتے ہیں تو جلنے دو بابا، یہاں بھی جلیں گے وہاں بھی جلیں گے وہ. اور ظاہری جنگ و قتال میں حضرت خاتم النبیین پر غالب نہیں آ سکتے تھے، تو جادو کے ذریعے اپنی حسد کی آگ کو بجھانا چاہا
اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسد دنیا میں بے شمار تھے، اس لیے بھی خصوصت سے اللہ رب العزت نے حضرت سے کہا کہ حاسدین کے حسد سے پناہ مانگیے۔ جی پھر حاسد کا حسد اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، ہر وقت اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے، اس لیے یہ ضروری بھی تھا کہ حاسد کے حسد سے پناہ۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں اور حاسد بستر پر آپ کی ترقی کو دیکھ کے کروٹ بدل رہا ہے، جی جل رہا ہے کہ دبئی میں تو ہم دونوں گئے تھے یار، اس کے سے زیادہ ڈگری میری ہائیسٹ ہے، اور وہ دیکھو نا اس کو روزی آتے ہی مل گئی اور میں پریشان ہوں، 10 کلو کا لیپ ٹاپ، دیکھتے ہو لڑکے سب لیفٹ رائٹ کرتے رہتے ہیں جی روڈ پر، اس کو روزی مل گئی مجھے نہیں ملی، ارے بھائی کہ یہ تو اس سے پوچھ، کس سے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ روزی کہاں ہے تمہاری؟ آسمان میں ہے جی۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ رزاق ہیں جی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کسی کے لیے کھول دیتے روزی کا دروازہ اور کسی کو لیمیٹڈ دیتے۔ کیوں لیمیٹڈ دیتے؟ تاکہ یہ لیمیٹڈ اندر میں رہے، زیادہ دے گا تو کیا ہوگا؟ سب قرآن کہتا ہے، ہم نہیں کہتے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زیادہ روزی دے دوں گا تو یہ بوتلیں کھولے گا، رات کو چین سے نہیں بیٹھے گا، کہیں کہیں جائے گا۔ میں کہاں جائے گا میں نہیں جانتا ہوں، کہاں جائے گا وہ جانتا ہے جی۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے بابا، آپ کے ربا کہہ رہے، ربا، ابا نہیں ربا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، روزی زیادہ دے دوں گا تو یہ بدماشیاں کرے گا، اس لیے میں اس کو بدماشی سے روکنے کے لیے اس کو زیادہ نہیں دیتا۔ اور لوگ سمجھتے ہماری دعائی نہیں قبول ہو رہی، کیوں نہیں قبول ہو رہی یار؟ تجھے اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا رہا ہے، تجھے کیا پتا، مل جائے گی تو کیا کرے گا؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے جی۔ جب یہ صورت انسان پڑھے گا تو اللہ رب العالمین نے خود ہم کو، آپ کو نہیں، کس کو سکھایا؟ رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا ہے۔ تو گویا کہ ہم نے اپنے کو اللہ کے سپرد کر دیا، تو اب ہماری حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ ربا کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے دوستو یقین کے ساتھ جیسے پچھلے درس میں بتایا گیا ہے، ان صورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا؟ کل انشاءاللہ سورہ ناس شروع کریں گے، بس بابا۔